اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو، تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا پروگرام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں تکبر سے نجات کے مضمون پر پیش کیا جا رہا ہے۔ عاجزانہ درخواست ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش کردہ تحریرات کو غور سے سنا جائے اور اپنا گہرائی میں جائزہ لیا جائے اور سنجیدگی اور فکر کے ساتھ اپنا محاسبہ کیا جائے اور اپنے اندر ہر ممکن تبدیلی لانے کے لیے محنت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے فرمودات پر اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی ربانی باتیں بھی آپ علیہ السلام کی صداقت کا بین ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مأمور روح القدس کی تائید سے بول رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب نزول المسیح میں بیان فرماتے ہیں، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر ہمارے خداوند ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے۔ مگر تم شاید نہیں سمجھو گے کہ تکبر کیا چیز ہے۔ پس مجھ سے سمجھ لو کہ میں خدا کی روح سے بولتا ہوں۔ ہر ایک شخص جو اپنے بھائی کو اس لیے حقیر جانتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ عالم یا زیادہ عقلمند یا زیادہ ہنرمند ہے، وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ خدا کو سرچشمہ عقل اور علم کا نہیں سمجھتا اور اپنے تئیں کچھ چیز قرار دیتا ہے۔ کیا خدا قادر نہیں کہ اس کو دیوانہ کر دے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے اسے بہتر عقل اور علم اور ہنر دے دے؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے کسی مال یا جاہ و حشمت کا تصور کر کے اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا ہے کہ یہ جاہ و حشمت خدا نے ہی اس کو دی تھی، اور وہ اندھا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ وہ خدا قادر ہے کہ اس پر ایک ایسی گردش نازل کرے کہ وہ ایک دم میں اسفل السافلین میں جا پڑے اور اس کے اس بھائی کو جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اس سے بہتر مال و دولت عطا کر دے۔ ایسا ہی وہ شخص جو اپنی صحت بدنی پر غرور کرتا ہے یا اپنے حسن اور جمال اور قوت اور طاقت پر نازاں ہے اور اپنے بھائی کا ٹھٹھے اور استہزاء سے حقارت آمیز نام رکھتا ہے اور اس کے بدنی عیوب لوگوں کو سناتا ہے، وہ بھی متکبر ہے، اور وہ اس خدا سے بے خبر ہے کہ ایک دم میں اس پر ایسے بدنی عیوب نازل کرے کہ اس بھائی سے اس کو بدتر کر دے، اور وہ جس کی تحقیر کی گئی ہے ایک مدت دراز تک اس کے قوا میں برکت دے کہ وہ کم نہ ہوں اور نہ باطل ہوں، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص بھی جو اپنی طاقتوں پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے میں سست ہے، وہ بھی متکبر ہے، کیونکہ قوتوں اور قدرتوں کے سرچشمہ کو اس نے شناخت نہیں کیا اور اپنے تئیں کچھ چیز سمجھا ہے۔ سو تم اے عزیزو ان تمام باتوں کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلو سے خدا تعالیٰ کی نظر میں متکبر ٹھہر جاؤ اور تم کو خبر نہ ہو۔ ایک شخص جو اپنے ایک بھائی کے ایک غلط لفظ کی تکبر کے ساتھ تصحیح کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بھائی کی بات کو تواضع سے سننا نہیں چاہتا اور منہ پھیر لیتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔
ایک غریب بھائی جو اس کے پاس بیٹھا ہے اور وہ کراہت کرتا ہے، اس نے بھی تکبر سے حصہ لیا ہے۔ ایک شخص جو دعا کرنے والے کو ٹھٹھے اور ہنسی سے دیکھتا ہے، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ اور وہ جو خدا کے معمور اور مصر کی پورے طور پر اطاعت کرنا نہیں چاہتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ وہ جو خدا کے معمور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی ایسا تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ، اور تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ خدا کی طرف جھکو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے محبت ممکن ہے تم اس سے کرو، اور جس قدر دنیا میں کسی سے انسان ڈر سکتا ہے تم اپنے خدا سے ڈرو۔ پاک دل ہو جاؤ اور پاک ارادہ، اور غریب اور مسکین اور بے شر تا تم پر رحم ہو۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں۔ یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا رحم ہر ایک معاہد کا تدارک کرتا ہے، مگر متکبر کا نہیں۔ شیطان بھی معاہد ہونے کا دم مارتا تھا، مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا، اور آدم علیہ السلام کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا، جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی، اس لیے وہ مارا گیا، اور تو کہ لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا۔ سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا، تکبر ہی تھا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید بیان فرماتے ہیں، انسان موٹی موٹی بدیوں کو تو بآسانی چھوڑ بھی دیتا ہے، مگر بعض بدیاں ایسی باریک اور مخفی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان کو ان کا علم ہی مشکل سے ہو سکتا ہے، پھر اگر علم ہو بھی جاوے تو ان کا چھوڑنا اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ تپ محرقہ اگرچہ سخت تپ ہے، مگر اس کا علاج کھلا کھلا ہو سکتا ہے، مگر تب دیکھ جو اندر ہی اندر کھا رہا ہے، اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اسی طرح پر یہ باریک اور مخفی بدیاں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑے بڑے فضائل کے حاصل کرنے سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف رائے پر دلوں میں بغض، کینہ، حسد، ریا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، یا اگر چند روز نماز سنوار کر پڑی ہے اور لوگوں نے اس کی تعریف شروع کی تو ریا اور عجب، خود پسندی اور نمود پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اصلی غرض جو اخلاص تھی جاتی رہتی ہے۔ اور اگر اللہ جل شانہ نے اس کو دولت یا علم دیا ہے، یا کوئی خاندانی وجاہت یا عزت حاصل ہے، تو اس کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو جس کو یہ باتیں میسر نہیں ہیں حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، اور اپنے کسی بھائی سے ضد یا عداوت ہوگی ہے تو اس کی عیب جوئی پر حریص ہو جاتا ہے، اور اپنے کسی بھائی سے ضد یا عداوت ہو گئی ہے تو اس کی عیب جوئی پر حریص ہو جاتا ہے۔ پھر تو رات دن اس کی عیب چینی میں گزرتی ہے، یا کسی کے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کے عیب اس کے آگے بیان کرتا ہے تاکہ اس کو نکال کر وہ منصب ضرور حاصل کرے، حالانکہ وہ عیب خود اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وہ باریک بدیاں ہیں جن کو ترک کرنا مشکل ہے۔ ایسے ہی تکبر بھی ہے، اور وہ مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح۔
علماء علم کے رنگ میں اس میں گرفتار ہیں، علمی طور پر دوسرے عالم کی نکتہ چینی کر کے اس کو نقصان پہنچانا، ذلیل کرنا اور لوگوں کی نظر سے اس کو گرانا چاہتے ہیں، رات دن اس کے عیبوں کی جستجو میں رہتے ہیں۔ اس قسم کی باریک بدیوں کا دور کرنا بہت ہی مشکل ہے، مگر شریعت ان باتوں کو جائز نہیں رکھتی۔ ان بدیوں میں صرف عوام ہی مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ بھی مبتلا پائے جاتے ہیں جو متعارف اور موٹی موٹی بدیاں نہیں کرتے، بلکہ عالم فاضل اور خواص سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک بات ہے، ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک بات ہے۔ جب تک ان بدیوں کی ظلمت سے نجات حاصل نہ کرے، تزکیہ نفس کامل طور پر حاصل نہیں ہوتا، اور انسان ان انعامات اور کمالات کا وارث نہیں بن سکتا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور سے ملا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے ان اخلاقی بدیوں سے خلاصی پا لی ہے، مگر جب کبھی کوئی موقع آ جاتا ہے اور کسی آدمی سے مقابلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو بڑا جوش آ جاتا ہے اور تعلی اور کبر کے خیال کو دبا نہیں سکتا۔ پھر وہ گند اس سے ظاہر ہوتے ہیں جن کا وہم و گمان بھی اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ابھی اس نے خلاصی نہیں پائی اور ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور وہ تزکیہ نفس جو صلحاء کو حاصل ہوتا ہے، جو اصل کمال کی علامت ہے، میسر نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ، جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ، جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے اور اللہ جل شانہ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس فضل کے جذب کرنے کے لیے بھی وہی 3 پہلو ہیں جو ابھی ذکر ہوئے ہیں، یعنی اول مجاہدہ اور تدبیر، دوم دعا، سوم صحبت صادقین۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔